السلام علیکم ناظرین، پی ایم آئی خصوصی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں سبیحہ تبسم۔ شیعہ مسلمانوں کے مسائل کے یکسوئی کے لیے قومی اور ریاستی سطح پر غیر سیاسی و غیر جانبدار تنظیم کے قیام کی ضرورت۔ سینئر صحافی و صدر مرکزی انجمن نجف علی شوکت کی تجویز۔ مرکزی و ریاستی حکومتوں سے شیعہ مسلمانوں کے مسائل یکسوئی کے لیے قومی اور ریاستی سطح پر غیر سیاسی و غیر جانبدار تنظیم کے قیام کی اشد ضرورت ہے، ورنہ شیعہ قوم جو معاشی اور سیاسی سطح پر دیگر ابنائے وطن سے کافی پیچھے ہے اور حکومتوں نے بھی انہیں نظر انداز کیا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قوم کے پاس کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جسے قوم کی اکثریت تسلیم کرتی ہے۔ انتظامیہ اور سیاسی جماعتیں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ حد تک مرکزی و ریاستی حکومتوں نے قابل ستائش تعاون کیا ہے، لیکن معاشی، سیاسی، تعلیمی سطح پر کوئی مثبت قدم نہیں اٹھایا ہے۔ سینئر صحافیوں و صدر مرکزی انجمن ماتم گروہان تلنگانہ اسٹیٹ نجف علی شوکت نے نوجوانوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران ان خیالات کا اظہار کیا، جو ان سے شیعہ مسلمانوں کی پسماندگی اور سیاسی استحصال کے ازالے کے موضوع پر تبادلہ خیال اور اس کے حل کے عنوان پر بات چیت کے لیے ملاقات کی۔ نجف علی شوکت نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حکومتوں سے ٹکراؤ کے بجائے مؤثر نمائندگی کے ذریعے ان سے مدد لی جائے تاکہ شیعوں کی پسماندگی دور ہو پائے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلم اقلیت ہر میدان میں پسماندہ ہیں۔ شیعہ مسلمان تو اقلیت در اقلیت ہیں، ہم سے زیادہ کون پسماندہ ہو سکتا ہے؟ یہ کام غیر سیاسی سطح پر کیا جائے تو بہتر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ شیعوں کے ان کے حقوق سے محروم رکھنے کے لیے ان کی تعداد اور ووٹوں کو کم بتایا جا رہا ہے، اس پر متوجہ ہونا چاہیے۔ جاریہ سال تلنگانہ میں انتخابات ہیں اور آئندہ سال لوک سبھا چناؤ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نام ووٹر لسٹ میں اندراج کرائیں اور ووٹ کا استعمال بھی کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اختلافات اور انتشار نے ملت جعفریہ کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ وقت اور حالات کا تقاضا ہے ہم قومی و علاقائی سطح پر اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ متذکرہ مسائل کی یکسوئی کے گروہ بندیوں کی زنجیروں کو توڑ کر میدان اتحاد میں قدم رکھیں، شاید اس اقدام سے کوئی حل نکل آئے۔ ایک اور سوال کے جواب میں نجف علی شوکت نے کہا کہ جو شیعہ حضرات جس بھی سیاسی جماعت میں ہیں، جو مذہبی، ادبی و ثقافتی و ماتمی تنظیمیں چلاتے ہیں، چلائیں، اپنا کام جاری رکھیں، لیکن کامیاب نمائندگی کے لیے ایک ایسی تنظیم بنائیں جس سے انتظامیہ بات کرے۔ ایسی تنظیم اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اس میں متذکرہ تمام تنظیموں کے نمائندوں کو شامل کیا جائے اور یہ تنظیم نمائندگی سے قبل ایک اجلاس طلب کرتے ہوئے سیر حاصل گفتگو اور مشاورت کے ذریعے قوم کے حق میں بہتر نتیجہ نکال کر حکومتوں سے رجوع ہو پائے۔ شیعہ مسلمانوں کے دیرینہ حل طلب مسائل کی یکسوئی کے ضمن میں ریاستی سطح پر منعقد کی جانے والی کانفرنس کے سلسلے میں نجف علی شوکت رائے جاننے پر انہوں نے کہا کہ یہ قبل از وقت ہوگا۔ شیعہ مسلمانوں کے مسائل کے سلسلے میں حال ہی میں ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں قوم کے دانشوروں اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کی خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس اجلاس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے قائدین یا کارکنوں کو مدعو نہیں کیا گیا، میڈیا کو بھی دور رکھا گیا۔ میں خود بھی اس اجلاس میں شریک نہیں تھا، لیکن بعد میں کچھ نوجوانوں نے آ کے مجھ سے ملاقات کی اور کچھ گفتگو کی، اجلاس میں ہونے والی بات چیت سے واقف کرایا اور بتایا کہ ہمارے کے لیے نمائندگی کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں نے ایک تجویز پیش کی کہ شیعہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غیر سیاسی اساس پر ایک غیر جانبدارانہ تنظیم تشکیل دیں جس کا قیام ناگزیر ہے۔ اس تنظیم میں سبھی ماتمی تنظیموں، ادبی و ثقافتی سماجی تنظیموں کے ایسے قائدین یا ذمہ داروں کو شامل کیا جائے جو پاک و صاف کردار کے حامل ہیں،
جن کا دامن داغدار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی مرکزی تنظیم نہیں ہے جسے ساری قوم تسلیم کرے۔ بہت ساری تنظیمیں ہیں، سب کام کرتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کرے۔ میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے سارے لوگ اپنی تنظیموں کو تحلیل کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اپنی تنظیموں کا کام کریں آپ لوگ، لیکن ایک غیر سیاسی اساس پر ایک تنظیم بنانی چاہیے آپ کو، تاکہ وہ تنظیم ہمارے قومی مسائل کے اوپر حکومت سے نمائندگی کر سکے، سیاسی جماعتوں سے بات چیت کر سکے۔ انتخابی موسم ہے، تلنگانہ میں ہمارے شیعہ مسلمز کو کس طرح سے نظر انداز کیا گیا، اب اس تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ووٹ کی اہمیت کو گھٹا دیا گیا ہے، آئندہ بھی گھٹایا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے ڈی لمیٹیشن کے موقع پر ہمارے ووٹ کی طاقت کو اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ووٹنگ کے اعتبار سے ہم کمزور ہو گئے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ سیاسی تنظیمیں ہمارے کسی قائد سے یا تنظیموں سے بات چیت نہیں کر رہی ہیں، یا ایک آدھ تنظیم سے جن کے ان سے روابط ان سے بات چیت کر رہے ہوں گے، لیکن مرکزی سطح پر کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے، ہونی چاہیے جیسے ساری قوم تسلیم کرے، کم سے کم 75% قوم تو تسلیم کرے۔ اسی لیے جو ہے میں نے ان کو تجویز پیش کی ہے کہ آپ لوگ بنائیں، سبھی تنظیموں سے لوگوں کو لے بنائیں، اور کسی بھی نمائندگی سے پہلے اجلاس طلب کرنا چاہیے، ایجنڈا بنانا چاہیے، اس کے اوپر بیٹھ کر ہر پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے بحث کرنی چاہیے، حل نکالنے چاہیے۔ جب سارے اجلاس کے متفق رائے پہ کوئی حل نکلا، تب آپ جا کے حکومت سے یا کسی بھی محکمے سے نمائندگی کریے، تبھی آپ کی نمائندگی میں دم رہے گا۔ آپ کے سامنے محرم کا اجلاس ہے، ہر سال چھوٹے بچوں کو چاکلیٹ جیسے ہم کو بھی دے دیا جاتا ہے، ہم خوشی خوشی جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، بعد میں کیا ہوتا ہے، کہاں تک امپلیمنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے 3-4 سال کے رائٹ ٹو انفارمیشن میں لیٹر ڈال کے ڈاٹا نکالا، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے محرم کے فنڈ کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا پراپر طریقے پہ نہیں ہو رہا ہے، اور ہم خوشی خوشی ہو جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ محرم کا فنڈ ہوتا ہے، محرم شروع ہونے سے پہلے ختم ہونا چاہیے کام، لیکن وہ محرم چلتے رہتا ہے، کام ہوتے رہتا ہے۔ 10 دن دکھانے کے لیے 2-4 سائڈوں پہ کام ہوا، بعد میں وہ کام کا کیا ہوتا ہے اللہ حافظ۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے دوسرے علاقوں میں پھر، یا دوسرے اس میں۔ اس طریقے سے سارے چیزوں کو آپ واچ کرنے کے لیے آپ کو کمیٹی بنانی چاہیے۔ نوجوانوں کی کیسی کمیٹی بنائیں آپ، جو چاہ کے سارے ڈپارٹمنٹ سے اپنا ڈاٹا نکال کے لائے، سب چیز لائے، اس پہ امپلیمنٹ کرے کہ اس پہ ہوا نہیں ہوا۔ اگر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، نہیں کام ہوا، ویجیلنس اپروچ ہوئی آپ جن سے ہوئی ہے، آپ برابر اپنا خود کام کرنا شروع کریے۔ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں، جیسا پولیٹیکل لیول پہ یا محرم کے ٹائم پہ جو بھی جماعتیں ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں، ان کا تعاون کریے آپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس کو چاہے ووٹ دیجیے۔ سب سے بڑی ہماری ایک اور کمزوری آپ کو بتاتا ہوں میں، ہم لوگ جو ہے انرولمنٹ نہیں کراتے اور ووٹ کا بہت استعمال کم کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر شخص کو، ہر آدمی کو، ہر خواتین کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ آپ کا بنیادی حق ہے۔ دستور بھی ہم کو اس کی اجازت، اور دستور میں کلیئر کٹ ہے یہ کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، آپ کو حق دیا گیا ہے، اس سے محروم مت ہوئیے۔ مگر دوسری تجویز یہ ہے کہ جب آئندہ ڈیلیمیٹیشن ہو، آپ کو اطلاع ملے نوٹیفیکیشن کے ذریعے، تو آپ لوگ تمام لوگ بیٹھیے، بیٹھ کے حد بندی کیسی ہونی چاہیے، حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کیسی کر رہی ہے، وہ نمائندگیاں کریے اپنے سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہماری نمائندگی میں ایسا ہو کہ ہمارے جو بکھرے ہوئے ووٹ ایک مقام پر آ سکیں یا 1-2 کانسٹیٹنسی میں جمع ہو سکیں، تاکہ ہماری ووٹ کی طاقت میں اضافہ ہو۔ اس لیے بہت ضروری ہے آپ کو یہ کام کرنا۔ اب جماعت سنتی ہے یا نہیں سنتی ہے، گورنمنٹ سنتی ہے یا نہیں سنتی، وہ بات کی بات ہے، لیکن نمائندگی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ضرورت پڑنے پر ہم عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹا سکتے ہیں، بلکہ انصاف کے لیے آپ کو کمر کسنا ضروری ہے، ورنہ ہم اقلیت در اقلیت قوم ہیں، ہم کو ریاستی اور مرکزی سطح پہ بری طرح انداز کر دیا گیا ہے۔ شکریہ۔